وبارك وسلم ثم صل عليه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم۔ آج آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں پر مسلم طلباء محاذ کے زیر اہتمام غزہ بچاؤ مارچ کیا، جو رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے دھرنے اور احتجاج کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آج دن سے کڑی دھوپ سے لے کر آج رات ہو گئی ہے، اس کالی تاریخ میں بھی الحمدللہ یہ نوجوان یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ میں چند الفاظ حکومت کو یاد دلانے کے لیے کہ آج تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارا کردار اس دور میں اس جیسا تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی کا ہوا کرتا تھا۔ تمہارا دور، تمہارا وقت جب تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، تو تمہارا بھی انداز عبداللہ ابن ابی والا ہے۔ جب جہاد کی بات آتی ہے، جب جنگ کی بات آتی ہے، جب ایبسولوٹی ناٹ کی بات آتی ہے، تو تم اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرتے ہو، تم اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیا کرتے ہو۔ اور تمہارا کام کیا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں ہو تو تم ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اگر تم اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے زبانوں سے برا بلا کہو، اور اگر تم زبانوں سے بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے، ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے، اسے دل میں برا جانو۔ یہ تین طبقے بیان کیے، اور تین طبقے کہاں جٹاتے ہیں، اور دین کا خادم، دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتاتا چلوں، تین طبقے کے لوگ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نوکری ملازم دار طبقہ ہے، دوسرا طبقہ انڈیپینڈنٹ آزاد نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ دوسرا طبقہ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، یہ تیسرا طبقہ وہ ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو نوکریدار ہے، جو ملازم ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے وہ اپنے دل میں برا جانے، اور جو اس کے حق میں جہاد ہے وہ کر سکے، دل میں برا جانتے ہوئے ظلم کا ساتھ نہ دے، وہ سوشل بائیکاٹ آج کے دور میں کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور اس کا دوسرا فرض ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں دعا کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا طبقہ جو آج یہاں پر پابنگ اقبال موجود ہے اور آواز لگا رہا ہے، آؤ تم پکارتے ہو، میں سامنے ہو، یہ انڈیپینڈنٹ ہے جو ظلم کے خلاف بات کر رہا ہے، جو ظلم کے خلاف میدان عمل میں موجود ہے۔ یہ تیسرا طبقہ جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ تم زبان کے خلاف، تم زبان کے ساتھ اگر جہاد کر سکتے ہو، ظلم کے خلاف بول سکتے ہو، تمہارا حق ہے، تم پر واجب ہے، یہ تمہارا جہاد ہے کہ تم اس ظلم کے خلاف بولو۔ اور الحمدللہ یہ ذمہ داری ہم بآسانی اور عزت کے ساتھ نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ تیسرا طبقہ حدیث کا مفہوم کہ تم اسے ہاتھ سے رکھو، یہ کس کے لیے تھا، یہ حکم کس کے لیے ہے، یہ حدیث کا مفہوم کس کی طرف جاتا ہے؟ بغیرت حکمرانو، تم بیٹھے ہو عیاشیوں میں، اے سی میں بیٹھا، اے سی گاڑی میں نکلا تو اے سی روم میں، تمہیں کیا پرواہ؟ تمہارے کون سے بچے ہیں؟ تمہارے بچے بھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تمہارے بچے محلات میں رہتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ آؤ تمہیں پتا چلے، تمہیں پتا چلے اگر تمہارے بچوں کو روٹی سے محروم کیا جائے، تمہیں پتا چلے تمہارا بچہ زخمی ہو، گولی لگی ہو، بم دھماکے میں زخمی ہوا ہو اور اسے دوائی نہ دی جائے، فرسٹ ایڈ میسر نہ ہو، اور تمہارے دل پہ کیا گزرے گی جب تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے اس کے ساتھ بدکاریاں ہو، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ دیکھو نا، تمہارے لیے کیا فرض ہے؟ تم با اختیار ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارے پاس فوج ہے، علماء اسلام کا فتویٰ بھی موجود ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ تیسرا حکم تمہارے لیے ہے، یہ پہلی بات تمہارے لیے ہے کہ تم صاحب استطاعت ہو، تم پر لازم ہے کہ ظلم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رکھو، اور بے غیرتوں
تم تو پہلے کیا دوسرے کیا تیسرے طبقے میں بھی نہیں آتے. تم وہ غلام ہو جو بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتا. تم وہ غلام ہو جو سامنے آ کر بات بھی نہیں کر سکتا. تم وہ غلام ہو جو دور اندیشی کی بات ہے کسی کے خلاف کیا لڑے گا. وہ تو اپنے ہی لوگوں پر, اپنے ہی نوجوانوں پر, اپنے ہی مسلم طلباء پر, اپنے ہی نوجوانوں پر, ان ماں بہنوں پر ظلم کرتے ہو. اور کیا تم کر سکتے ہو؟ تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تم نے تلوے چاٹنے ہیں, چاٹتے رہو. یہ ہمارا کام نہیں. تلوے تم چاٹو گے, ہم نہیں چاٹیں گے. تم ان سے پھل لیتے ہو, ہم نہیں لیتے. ہمیں نہیں ضرورت, ہم آزاد ہیں الحمدللہ. اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. اور تم وہ منافق ہو, تمہارے لیے, تم جیسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے اس وقت قرآن میں کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اور اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو, تم مومن کہلانا چاہتے ہو, تم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہو, تو لے آؤ ایمان محمد کے صحابہ کی طرح. وہ صحابہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیت المقدس جاتے ہیں, چابیاں ان کے ہاتھ میں رکھی جاتی ہے, اور ربا آج کوئی مدرسہ پیدا کرنا, ربا حکومت کی سیاست کے ہاتھ میں دے جو جائے اپنے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر سکے, جائے اور بات کر سکے. آج انہی کی ضرورت ہے. اور اگر تمہارا ایمان نہیں, تم کسی قابل اعتماد شخص بھی نہیں ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ اب غزہ بچاؤ یا نہ بچاؤ, اپنا ایمان ضرور بچاؤ. اب تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے. جب علماء اسلام نے فتویٰ دے دیا جہاد فرض ہے تو اب لازم ہے. یہ اس فرض کی طرح ہے جیسا کہ نماز بھی ہے, روزہ. یہ فرض کبھی انسان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے. یہ فتویٰ تم پر ابھی بھی موجود ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ابھی بھی اعلان جہاد کرو اور اسرائیلی آقاؤں کے خلاف بولو, امریکہ کے خلاف بولو. اور آپ کے اسی جذبے کے ساتھ میں نعرہ لگاؤں گا فری 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 فری, لبیک